السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی دلہن بنے بیوی کا گھونگھٹ اٹھائے بغیر ہی اسے زوردار تھپڑ دے مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن پردیس چلا گیا کیونکہ میری شادی ابا نے زبردستی کی تھی۔ 2 سال بعد پاکستان آیا تو حسین لڑکی نے دروازہ کھولا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا تو ابا کی بات نے میرے اوسان خطا کر دیے کہ یہ لڑکی میری بیوی تھی اور میں بہت عرصے بعد گھر آیا تھا۔ دروازے پر دستک دی، اپنے ابا یا اماں میں سے کسی کو دیکھنے کی امید تھی، لیکن ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا جو 2-2.5 سال کا ہوگا، اس کا دوپٹہ پکڑ کے کھڑا تھا۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا تھا اور یہیں سے میری بربادی شروع ہو چکی تھی کہ یہ ابھی تک اس گھر میں موجود تھی۔ لیکن یہ بچہ کس کا تھا؟ وہیں دستک دینے کے بعد حیران کھڑا تھا، پھر ہاتھ بھی ابھی تک ہوا میں ہی تھا کہ ابا نے مجھے دور سے دیکھا اور میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ بچہ کون ہے، تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس سے بھی بری خبر ملی۔ میرا نام اکرم ہے۔ میرے والدین میری زندگی کے فیصلے اکثر اپنے طریقے سے کرتے رہے۔ میری زندگی کی سب سے اہم بات یعنی شادی کا فیصلہ بھی ان کے درمیان کشمکش بن گیا۔ میری امی ہمیشہ چاہتی تھیں کہ میری شادی ان کی بہن کی بیٹی سے ہو جائے۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ بچپن میں کئی بار میرے گھر آئی، کبھی کبھار گپ شپ بھی ہوئی۔ میری امی کو لگتا تھا کہ وہ لڑکی بہت سمجھدار ہے، ہمارے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہے اور ان کے دل کے بھی قریب ہے۔ دوسری طرف میرے بابا چاہتے تھے کہ میں ان کے بھائی کی بیٹی سے شادی کروں۔ میرے چاچو کی بیٹی گاؤں میں رہتی تھی، میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کا نام صفورہ تھا۔ یہ نام مجھے کبھی پسند نہیں آیا، نہ ہی اس سے کوئی جذباتی تعلق پیدا ہوا، نہ ہی کبھی ایسا موقع آیا کہ میں اس سے بات کر سکتا یا اس کے بارے میں جان پاتا۔ میرے والد کے حکم کا ہمیشہ بول بالا رہا تھا، گھر میں ان کا فیصلہ آخری ہوتا تھا، اس لیے ان کی بات مانی گئی اور صفورہ کے ساتھ میری نسبت طے کر دی گئی۔ میرے دل میں اضطراب پیدا ہوا۔ میں باہر کے ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک گاؤں کی لڑکی میرے خوابوں کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ میری سوچ میں ایک جدید زندگی تھی، ترقی، کامیابی، سہولتیں، ان سب میں ایک سادہ گاؤں کی لڑکی کا وجود ایک خلا محسوس ہوتا تھا۔ میری امی خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر ان کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے الگ کمرے میں بلایا، مجھے سامنے بٹھا کر بولی، بیٹا تو مرد ہے، اگر تجھے یہ لڑکی پسند نہ آئے تو طلاق دے دینا۔ میرے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھ کر انہوں نے مزید وضاحت کی، کہا دیکھو بیٹا، تیرا باپ کبھی بھی میری بہن کی بیٹی سے تیری شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ ایک بار صفورہ سے شادی کر لے، اس کی ضد پوری ہو جائے گی، پھر تو اسے چھوڑ دے اور میں تیری شادی خالہ کی بیٹی سے کر دوں گی جو تجھے پسند بھی ہے اور میرے دل کے قریب بھی ہے۔ میرے دماغ میں جیسے جھماکا ہوا، اماں کی چالاکی پر حیرانگی بھی ہوئی اور سکون بھی آیا، یہ سوچ کر کہ شاید میرے دل کی بات پوری ہو جائے گی۔ مگر فوراً ضمیر نے آواز دی کہ یہ زیادتی ہوگی صفورہ کے ساتھ، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف اس کھیل کا ایک مہرہ تھی۔ لیکن میری ماں نے ایک اور بات کہہ دی جس سے ساری ہمدردی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی بہت بد کردار ہے، پورے گاؤں کے لڑکے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی حرکتیں گاؤں میں سب کو معلوم ہیں، اس کا کردار ایسا ہے کہ کوئی بھی شریف لڑکا اس سے شادی نہ کرے گا۔ یہ بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں وہی کروں گا جو تم کہہ رہی ہو۔ گھر میں شادی کی تیاریاں تیزی سے ہونے لگیں، ہر طرف خوشیوں کی باتیں ہونے لگیں، مگر میں اندر سے بے چین تھا۔ میں نے صفورہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی، نہ اس سے بات ہوئی تھی، نہ اس بارے میں جانا۔ میرے والدین نے کہا کہ لڑکی والے شادی کے دن سے ایک دن پہلے شہر آئیں گے اور رسم ادا کر کے اگلے دن واپس چلے جائیں گے، لڑکی یہیں میرے ساتھ رہے گی۔ مجھے اس انداز پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کرنا چاہتے تھے جیسے یہ صرف ایک رسم ہو۔ میرے دوست احباب سب تیاریاں کر رہے تھے، دعوت نامے بانٹے جا رہے تھے، گھر کے ہر کونے میں گونج تھی، لیکن میرا دل کسی اور طرف لگا تھا۔ میں بار بار خالہ کی بیٹی کو یاد کرتا جس سے میری گہری بات چیت نہیں ہوئی تھی، مگر ایک انسیت ضرور تھی۔ اس کے انداز گفتگو، اس کی شرارتیں مجھے یاد آتی رہیں۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اپنے والد سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں کہ میں خوش نہیں ہوں، مگر ہمت نہ ہوئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا،
ان کی آنکھوں میں حکم ہوتا تھا، ان کے لہجے میں طاقت ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اب شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، گھر میں مہمان آنے لگے۔ میری امی خاموش مگر دل ہی دل میں خوش تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی چال کامیاب ہوگی، ان کی بات میں پوری ہو جائے گی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ بس یہ چند دنوں کی بات ہے، شادی ہو جائے گی، پھر طلاق ہو جائے گی اور میری پسند کی شادی ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں میرے دل میں چلتی رہیں، ایک طرف میرے ضمیر کی آواز، دوسری طرف ماں کی محبت، تیسری طرف باپ کا حکم، چوتھی طرف خالہ کی بیٹی کی یاد اور پانچویں طرف صفورہ کا اندیکھا چہرہ۔ میری زندگی کے یہ دن عجیب سی کشمکش میں گزرنے لگے، نہ راتوں کو نیند آتی نہ دن میں سکون رہتا۔ میں نے کئی بار دعا کی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ شادی ٹل جائے یا صفورہ کی طرف سے انکار ہو جائے، مگر کچھ ایسا نہ ہوا۔ شادی کا دن آ گیا، صفورہ کے گھر والے گاؤں سے آئے، بہت سادہ سے لوگ تھے، ان کے چہروں پر عاجزی تھی، ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ لوگ کسی شان و شوکت کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے رسم ادا کی اور اگلے دن واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ صفورہ میرے گھر کی دلہن بن چکی تھی، وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا، صفورہ کی طرف دیکھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، صفورہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کا سراپا دیکھتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے لباس کا رنگ ایسا جیسے کسی پرانے زمانے کی دیہاتی شادی ہو رہی ہو۔ اس کی مہندی کی رنگت مدھم تھی، جیسے کسی نے زبردستی ہاتھوں پر لگا دی ہو۔ اس کے پیروں پر گہری لال پالش جو مہندی کے رنگ سے بھی زیادہ چبھتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے شدید کوفت ہوئی۔ مجھے وہی باتیں یاد آئیں جو میری ماں نے کہی تھی۔ یہ لڑکی کسی طور پر بھی میرے خوابوں کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اس کے لہجے میں بھولپن ہو یا چالاکی، یہ بات میرے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، طلاق دے دینی ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کچھ دن گزرنے دے، پھر موقع دیکھ کر طلاق دے دینا تاکہ بات زیادہ نہ پھیلے، مگر میرے اندر کا طوفان کسی صبر کا قائل نہ تھا۔ میں نے سوچا جب ساتھ رکھنا ہی نہیں، جب ایک لمحے کو بھی اس کا چہرہ برداشت نہیں کرنا، تو پھر جھوٹے رشتے کی یہ رسم کیوں نبھانی۔ میں نے بنا کوئی بات کیے، بنا اس کا گھونگھٹ اٹھائے 3 لفظ ادا کر دیے۔ صفورہ میری بیوی نہیں رہی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر اس کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز میں ایک بے بسی تھی، ایک سوال تھا، ایک ماتم تھا، مگر میرے اندر کسی قسم کی نرمی نہ پیدا ہوئی۔ میں خاموشی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے میں کوئی فرض ادا کر کے فارغ ہوا ہوں، جیسے میرے کندھوں پر سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میرے قدم باہر کی طرف تھے، میری سوچ آزاد ہو چکی تھی، میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، میرے دل میں کسی کا دکھ نہ تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا، کچھ دیر خاموش بیٹھا، پھر فون اٹھایا اور اپنے دوست کو کال کی۔ کہا اب کوئی رکاوٹ نہیں بچی، اب مجھے باہر جانا ہے، جلدی ٹکٹ کا بندوبست کرو، اگلی فلائٹ میں نکلنا ہے۔ میرے بابا کو جب اس واقعے کی خبر ملی، گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ ہر کمرے سے چیخیں اٹھنے لگیں، میری چھوٹی بہنیں سہم گئیں۔ میری امی حیران ہوئیں مگر خاموش رہیں، کیونکہ سارا منصوبہ انہی کا بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے فیصلے پر افسوس کرنے کے بجائے مطمئن نظر آئیں۔ انہوں نے سب کو یہی کہا کہ لڑکے کا دل نہیں مانا تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ میرے بابا نے مجھے کمرے میں بلایا، انہوں نے پہلی بار غصے سے مجھے گھورا۔ انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا صفورہ میں کوئی خرابی ہے؟ میں نے سر جھکائے بغیر کہا جی۔ وہ میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی، اس نے ایسی بات کی کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ میرے باپ نے کہا پہلی رات کوئی ایسا کرتا ہے؟ میں نے کہا میں مجبوری میں تھا، وہ مجھے برداشت نہ ہو سکی۔ میں نے کہا میں اس سے شادی کے لیے تیار نہ تھا مگر مجبوراً کیا۔ سب کو یہ کہانی سنا دی کہ صفورہ نے میری ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ لوگوں نے کچھ نے یقین کیا، کچھ نے نہ کیا، مگر بات پھیل گئی۔ صفورہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ وہ ایک خاموش سی لڑکی تھی، اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سب کچھ سہ لیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کسی نے پوچھا نہ سوچا۔ میں نے 2 دن بعد اپنا سامان باندھا۔ ماں نے مجھے گلے لگایا، کہا کہ اب تو آرام سے کام کرنا، 2 سال بعد ہم تیری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرا دیں گے، ان کو بھی اب رشتہ چاہیے، کسی بیرون ملک کماتے ہوئے لڑکے کا۔ میں نے ماں کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے کہا میں نے اب کسی سے شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سے محبت نہیں، مجھے صرف خود سے محبت ہے، مجھے صرف اپنی آزادی چاہیے
وہ لڑکی مجھے خوبصورت لگی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ صرف چہرہ تھی، صرف ایک عکس جو کچھ لمحے بھایا پھر بھول گیا۔ میں نے کہا کہ اب جہاں دل کرے گا وہیں شادی کروں گا، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، کوئی زور زبردستی نہ ہوگی، کوئی مشورہ نہیں لوں گا، کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میری ماں کے خواب بھی وہیں ٹوٹ گئے، میرے باپ کی ضد بھی ختم ہو گئی، اور میں وہ سب پیچھے چھوڑ کر بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی، میرے فیصلے، میری خواہشیں اب کسی کے اختیار میں نہیں ہوں گی۔ مجھے رشتوں کی زنجیر نہیں چاہیے، مجھے سماج کی رسمیں نہیں نبھانی، مجھے صرف آگے بڑھنا ہے، صرف کامیاب ہونا ہے۔ صفورہ ایک باپ تھا جو بند ہو گیا، ایک لمحہ تھا جو گزر گیا، ایک نام تھا جو میرے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ مجھے اب نہ صفورہ سے کوئی ہمدردی رہی، نہ خالہ کی بیٹی سے کوئی امید، نہ والد کے فیصلے سے کوئی تعلق۔ مجھے صرف اپنے خوابوں سے واسطہ تھا، صرف اپنے راستے سے غرض تھی۔ یہاں پردیس میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے خواب لیے میں نے ہر چیز پیچھے چھوڑ دی، اپنے ملک، اپنے ماں باپ، اپنی پرانی زندگی کو خیر آباد کہا۔ دل میں صرف ایک ارادہ تھا کہ خود کو منواؤں گا، کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ دل میں ایک خلا تھا، دل میں ایک تنہائی تھی جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ پھر ایک دن میں نے ایک لڑکی دیکھی، وہ نہ تو میرے مذہب کی تھی، نہ میری زبان بولتی تھی، نہ میرے ملک کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی، اس کے انداز میں ایک دلکشی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، باتیں کرنا، باہر جانا، گھومنا پھرنا سحر انگیز تھا، تجربہ لگا۔ دل نے چاہا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ دل نے کہا ایک بار پھر قسمت آزمائی جائے، اس لیے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ کاغذی کاروائی مکمل ہوتے ہی ہم ایک ساتھ رہنے لگے۔ پہلے پہل سب نیا تھا، سب اچھا لگ رہا تھا، اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، سب کچھ دل کو بھا رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حقیقت کھلنے لگی، سمجھ آنے لگا کہ یہ لڑکی وہ نہیں جو میں چاہتا تھا۔ اس کا طرز زندگی میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ میں ایک روایتی شوہر تھا، میں چاہتا تھا کہ گھر میں آؤں تو کھانا تیار ہو، کپڑے صاف ستھرے ہوں، گھر کی صفائی ہو، بیوی کا چہرہ خوشبو سے مہک رہا ہو۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ میں تھکا ہارا گھر آتا تو وہ کہتی چلو کھانا مل کر بناتے ہیں، بعض اوقات کہتی آج تم ہی کھانا بنا لو، میں تھک گئی ہوں۔ میرے لیے یہ سب اجنبی تھا، میرے لیے یہ انداز ناپسندیدہ سا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر پردیس کا رخ کیا تھا کہ یہاں مجھے آزادی ملے گی، سکون ملے گا، مگر مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے رشتے میں بندھ گیا ہوں جہاں محبت کم، سمجھوتے زیادہ ہیں۔ وہ ہر بات میں خود کو مرد جیسا ظاہر کرتی، وہ خود مختار تھی، خود سر تھی، وہ کسی کی بات سننے کی عادی نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بات مانی جائے، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی بات مانوں۔ وہ ایک آزاد خیال عورت تھی اور میں ایک روایت پسند مرد۔ میں نے گھر بسایا تھا سکون کے لیے، لیکن گھر اب ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بیوی جیسا برتاؤ چاہتا تھا، لیکن وہ خود کو بیوی کہلانے پر خوشی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم دونوں برابر ہیں، دونوں کام کریں گے، دونوں ذمہ داری بانٹیں گے۔ میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ میرے گھر میں کبھی ایسا ہوا، نہ میرے ماحول نے مجھے یہ سکھایا۔ میں الجھنے لگا، تھکنے لگا، میں بدلنے لگا۔ وہ مجھے اب بوجھ لگنے لگی، اس کا ہر جملہ مجھے کاٹنے لگا۔ میں اس سے نفرت کرنے لگا، وہ میری ہر بات کو ٹال دیتی، میرے خواب ایک ایک کر کے بکھرنے لگے، میری خواہشیں دم توڑنے لگیں، میری ذات ایک خول میں بند ہوتی گئی۔ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتا تھا، وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض تھے۔ میری ماں کو صفورہ کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد تھا، میرے باپ کو میری بے اتنائی نے تکلیف دی تھی۔ میں کبھی کبھی فون کرتا تھا لیکن بات زیادہ نہ ہو پاتی، ماں خاموش رہتی، باپ سرد لہجے میں بات کرتا۔ وہ پیسے تو مانگتے نہیں تھے، میں بھیجتا رہتا، لیکن وہ نکلواتے نہیں تھے، جیسے میرا وجود ان کے لیے بیکار ہو چکا ہو۔ میرے دل میں خلش بڑھتی گئی، احساس جرم دل کو کاٹنے لگا۔ میں سوچنے لگا نہ یہاں خوش ہوں نہ وہاں کا ہوں۔ ماں باپ کو ناراض کیا خوشی کے لیے، لیکن خوشی ملی نہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ میں نے خود سے بے وفائی کی۔ میں نے آئینہ دیکھا تو ایک اجنبی سا چہرہ نظر آیا، وہ چہرہ جو کبھی خواب دکھتا تھا اب مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ چہرہ جو کبھی مسکراتا تھا اب خاموشی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے بات کی، میں نے کہا ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ بھی کچھ دنوں سے یہی سوچ رہی تھی، وہ بھی خوش نہیں تھی، لیکن چھوڑنا آسان نہیں تھا، کیونکہ کاغذوں میں ہم بندھے ہوئے تھے، دل میں ہم ٹوٹ چکے تھے۔ اس رشتے سے نکلنے کے لیے مجھے کئی قانونی مراحل سے گزرنا پڑا، مجھے اس کو کچھ رقم دینی پڑی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں، لیکن میرے پاس
پیسے کی کمی نہ تھی، میں نے سب کچھ دے دیا، بس جان چھڑانی تھی۔ وہ ایک برا خواب بن کر میری زندگی میں آئی اور چپ چاپ گزر گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، لیکن دل میں پھر وہی سوال، اب کیا؟ اب کہاں جاؤں؟ پردیس میں تنہا رہنا مشکل تھا۔ میں نے سوچا واپس جانا چاہیے، شاید وہیں سکون ہو، زندگی شروع کروں، نئی شروعات ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان واپس جاؤں گا، ایک نئی زندگی شروع کروں گا، شاید اپنے کیے پر ماں باپ سے معافی مانگوں، شاید ایک عام سی سادہ سی زندگی گزاروں، جہاں بیوی بیوی ہو، شوہر شوہر ہو، جہاں عورت عورت ہو، مرد مرد ہو، جہاں رسمیں رشتے قدر میں ہوں، جہاں ایک دوسرے کو نبھانے کا جذبہ ہو۔ میں نے اپنا سامان باندھا، ویزا ختم ہونے کا وقت بھی قریب تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اب دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا، اب پردیس پردیس سا لگتا، اب تنہائی اور زیادہ محسوس ہوتی، اب ہر چہرہ اجنبی لگتا ہے، اب ہر آواز بیگانہ لگتی ہے، اب ہر دن بوجھ لگتا ہے۔ میں نے ٹکٹ لی، آخری بار شہر کے ان راستوں کو دیکھا جو کبھی میرے لیے نئی دنیا کا دروازہ تھے، اب وہی راستے بے رنگ، بے جان اور بے اثر لگتے تھے۔ میں نے اپنا ماضی پیچھے چھوڑا اور وطن واپسی کی راہ لی، یہ سوچ کر دل کو کچھ تسلی دی کہ وطن واپسی پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ماں باپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، ماں تو ماں ہوتی ہے، چند آنسو دے کر پگھل جائے گی، بابا وقت کے ساتھ نرم ہو جائیں گے۔ دل میں یہ بھی تھا کہ شاید میری غلطیوں کو بلا دیا گیا ہو، شاید مجھے گلے لگا لیا جائے گا، لیکن ایئرپورٹ پہ جب کوئی لینے نہ آیا تو ایک سرد ہوا دل میں اتر گئی، جیسے ابھی بھی دلوں میں برف جمی ہوئی تھی، جیسے میرے آنے کی اطلاع سن کر بھی جذبات نہیں جاگے، جیسے میری واپسی کا کوئی انتظار ہی نہیں کر رہا تھا۔ گھر کے راستے میں بچپن کے وہ لمحے یاد آنے لگے، جب ماں دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، جب بابا دروازہ کھولتے تھے، جب بہن بھائی خوشی سے گلے لگاتے تھے، لیکن اب دروازے کے باہر میں اکیلا کھڑا تھا۔ دستک دی تو جو منظر سامنے آیا وہ میری سوچوں کو ایک جھٹکا دے گیا۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی کو دیکھ کر لمحہ بھر کو سانس رک گئی، دل دھڑکنا بھول گیا، ذہن میں سوالات کی بچھاڑ ہونے لگی۔ یہ کون ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنی حسین، اتنی باوقار، اتنی پر اعتماد، جیسے کسی فلمی سین سے نکلی ہو۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے، جیسے وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ لمحے بھر میں ایک چھوٹا سا بچہ اس کے قریب آیا، اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بچہ نہایت معصوم اور خوبصورت، چمکتی ہوئی آنکھیں، گلابی ننھے ننھے ہاتھ پیر، جیسے گڑیا ہو۔ پھر وہ رونے لگا۔ وہ لڑکی جھکی، اس کو گود میں اٹھایا اور نہایت نرم آواز میں انگریزی میں کہا، تم رو کیوں رہے ہو میری جان؟ پھر اسے لے کر ایک طرف چلی گئی اور میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ ذہن میں سوالات کی گونج تیز ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تبھی بابا نظر آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں تھکن اور وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ صفورہ ہے۔ میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے ہونٹ خشک ہو گئے، میری سوچیں رک گئیں، دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی، ذہن نے جیسے اس جملے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ صفورہ تھی جسے میں نے بغیر دیکھے طلاق دے دی تھی، جسے میں نے قبول کیے بغیر رد کر دیا تھا، جو میرے لیے محض ایک رسم تھی، ایک فرض تھا جسے نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی، جسے وقت نے سنوار دیا ہو، جسے تقدیر نے نکھار دیا ہو، جسے قدرت نے اسے میرے فیصلے کی تردید میں پیدا کیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر میرے لیے سب سے بڑا دھچکا وہ بچہ تھا جو اس کے ساتھ تھا، جو اس سے لپٹا ہوا تھا، جو میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ آواز بمشکل نکلی۔ میں نے بابا سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے خاموشی سے کہا، تیرا اپنا بیٹا ہے۔ یہ سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے کہا، بابا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے تو صفورہ کا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا تھا، میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ میں نے اسے صرف اس لیے طلاق دی تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ میں نے اس سے کبھی بات بھی نہیں کی، میں نے تو اسے دل سے قبول ہی نہیں کیا، تو یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا نے میری طرف دیکھا اور کہا، تو اندر آ، پہلے بات کرتا ہوں تجھ سے، تجھے سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ میں خاموشی سے اندر آیا، دروازے بند ہو گئے، میرے قدم بوجھل تھے، میری سانسیں تیز تھیں، دل میں الجھنوں کی آندھی تھی۔ ماں سامنے آئی، چہرے پر برسوں کی جدائی کا عکس تھا، لیکن آنکھوں میں ماں کی ممتا تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، میرا ماتھا چوما، کہا،
سب کچھ چھوڑ گیا تھا، پر میں نے تیرا انتظار کبھی نہیں چھوڑا۔ ماں نے معاف کر دیا، مجھے سینے سے لگا لیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے وہ سکون ملا جس کے لیے میں پردیس گیا تھا، جو کبھی وہاں ملا ہی نہیں۔ منہ ہاتھ دھویا، کھانے کی خوشبو محسوس کی، دسترخوان پر بیٹھا، ماں کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا۔ دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، دماغ میں سوالات کی چیخیں تھیں۔ بابا نے کہا، اب میں تجھے اصل کہانی سناتا ہوں جو تو نہیں جانتا، جس سے تو ہمیشہ بے خبر رہا، جسے جاننا اب تیرے لیے ضروری ہے۔ میں خاموش بیٹھ گیا، نظریں ان کی طرف، اور دل دھڑک رہا تھا کہ اب کیا سننے کو ملے گا، اب کیا راز کھلے گا جس نے میری دنیا پلٹ دی تھی۔ بابا نے گہرے سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ صفورہ کو دیکھ کر شاید اسے اپنی بیٹی جیسی لگتی تھی، اور وہ نظر جو میں نے اس پر ڈالی تھی، وہ نظر میرے باپ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، جیسے میرے دل میں خنجر چبو دیا۔ صفورہ کچن سے پانی کا جگ لے کر نکلی تو حنان اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ جگ رکھ کر اندر چلی گئی۔ میں نے حنان کو گود میں اٹھانے کی کوشش کی، وہ رونے لگا۔ صفورہ باہر نکلی، حنان کی چیخ سن کر وہ میرے ہاتھوں سے اسے لے کر چپ کروانے لگی۔ میرا دل چاہا وقت کا پہیہ روک دوں، یہ منظر جام کر دوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی عورت تھی جسے میں نے ٹھکرایا تھا، جسے میں نے اس کی صورت دیکھے بغیر طلاق دے دی تھی۔ میرے دل میں ایک خلش ابھری، ضمیر نے کچوکے لگانے شروع کیے۔ بابا کی آواز نے اس لمحے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ وہ بولے، یہ بچہ ہمارا فخر ہے، اس گھر کی خوشبو ہے۔ صفورہ جیسی لڑکی کو تو نے کھو دیا، اور اب دیکھ رہا ہے وہ جو نہ صرف تعلیم میں سب سے آگے رہی بلکہ کردار میں بھی بے داغ نکلی۔ میرے بھائی نے جب دل تھام کے تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی تھی تو اسے فخر تھا کہ اس کی بیٹی اب شہر جائے گی، ترقی کرے گی، اپنے شوہر کے ساتھ دنیا دیکھے گی، لیکن تو نے تو اسے کچھ بھی دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ تو نے ایک لمحہ بھی صبر نہ کیا، اور ایک عورت کو جو کچھ لمحے قبل تیرے نام سے جڑی تھی، اسے کسی وضاحت کے بغیر ٹھکرا دیا، اسے تو بنا بولے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ صفورہ نے وہ وقت بھی دیکھا جب اس نے رو رو کر اپنے باپ کی قبر کو بھگویا۔ اس نے وہ دن بھی گزارا جب لوگوں نے اسے تانے دیے، اسے بد کردار کہا، اسے گاؤں کی گلیوں میں انگلیوں پر رکھا گیا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ تیرے خاندان کی عزت کا سوال تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سسرال والوں کا سر شرم سے جھک جائے گا اگر وہ بولی تو۔ لیکن اس کی خاموشی نے سب کچھ بتا دیا۔ ہم سب نے جب اسے قریب سے دیکھا تب اندازہ ہوا کہ اس کے اندر صبر کا سمندر چھپا ہے۔ وہ جب بھی رات کو سونے جاتی، حنان کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کرتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، وہ آنکھیں جو ساری دنیا سے شکایتیں چھپاتی تھی۔ ہم نے اس دل کی حالت جانی۔ وہ ہمارے لیے ماں جیسی بن گئی تھی، وہ ماں جو کبھی شکایت نہیں کرتی، وہ ماں جو کبھی سوال نہیں کرتی۔ تیرے بھائی نے جب اس سے نکاح کیا تو اس نے اسے بھی کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شرط نہ رکھی، بس اتنا کہا کہ اس گھر کی عزت میرا فرض ہے اور میں اس فرض کو نبھاؤں گی۔ وہ دن جب تیرے بھائی نے اسے قبول کیا، وہ دن ہمارے لیے نئی صبح جیسا تھا، کیونکہ ہم نے ایک لڑکی کو بکھرتے دیکھا تھا اور پھر سنبھلتے بھی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو تیرے ایک لفظ سے ٹوٹ گئی تھی، وہ لڑکی جو تیرے ایک فیصلے سے زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنی مضبوط نکلی کہ دوبارہ کھڑی ہو گئی، دوبارہ اس گھر کو سمیٹا، دوبارہ ہمارے دلوں کو جوڑا۔ اب تو واپس آ گیا، تو چاہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہو جائے جیسا پہلے تھا، لیکن بیٹا وقت پیچھے نہیں آتا، وقت صرف آگے بڑھتا ہے۔ وہ لمحات جو تو نے کھو دیے، وہ احساسات جو تو نے ٹھکرا دیے، وہ اعتبار جو تو نے توڑا، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب صفورہ نہ تیرے بارے میں بات کرے گی، نہ تجھے دیکھے گی، وہ تیرے وجود سے بھی گریز کرتی ہے۔ تیرے بھائی نے کہا کہ اگر تو 1 مہینے سے یہاں زیادہ رکا تو وہ صفورہ کو لے کر الگ ہو جائے گا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے گا، اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ حنان ہم سے دور ہو جائے، ہم نہیں چاہتے کہ صفورہ جیسی لڑکی ہمارے لیے نعمت بن چکی ہے وہ ہم سے الگ ہو۔ تو چاہے جتنا بھی افسوس کرے، جتنا بھی پچھتائے، وہ لمحہ گزر چکا ہے۔ ماں نے میری طرف دیکھا، آنکھیں نم تھیں، آواز بھاری ہو چکی تھی، بولی، بیٹا تو نے ہماری بات نہ مانی، ہم نے تجھے کہا تھا کہ دیکھ کر فیصلہ کر۔ جب تو پردیس گیا ہم نے سوچا شاید وہاں جا کے تجھے احساس ہو، شاید تیری سوچ بدلے گی، لیکن تو وہاں بھی اپنی ناسمجھی کے فیصلے لے کر برباد ہوتا رہا، اور اب جب واپس آیا تو ہاتھ خالی، دل خالی، رشتے خالی ہیں۔ تیرے ہاتھ میں صرف افسوس ہے، تیرے پاس صرف پچھتاوا ہے، لیکن یہ پچھتاوا صفورہ کے لیے کچھ نہیں بدلے گا،
کیونکہ اب وہ اس درجہ پہ پہنچ چکی ہے جہاں وہ صرف اپنے فرض سے جڑی ہے۔ وہ اب اپنی ذات سے نہیں سوچتی، اب وہ صرف ماں ہے، صرف بیوی ہے، بہو ہے۔ ان تینوں رشتوں کو نبھانے میں اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ اس کے پاس تیرے لیے کچھ نہیں بچا۔ تیرے لیے نہ جذبات بچے، نہ نفرت بچی، نہ غصہ بچا، کیونکہ جس دن تو گیا تھا اس دن وہ سب کچھ دفن کر چکی تھی۔ اس دن اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا۔ ایک نئی صفورہ نے جنم لیا تھا، اب وہ صفورہ تیرے لیے اجنبی ہے۔ میں نے ماں کی باتیں سنی، بابا کے چہرے کی سختی محسوس کی، چھوٹے بھائی کا سایہ دور سے دیکھا جو صحن کے کنارے کھڑا صفورہ کو دیکھ رہا تھا۔ صفورہ نے کبھی ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، نہ وہ لمحہ میری یادوں سے مٹ رہا تھا، نہ وہ سوال میرے ذہن سے نکل رہا تھا کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس لڑکی کو کیوں ٹھکرایا جو مجھے عزت دے سکتی تھی، محبت دے سکتی تھی، وہ جس کا ساتھ مجھے سکون دے سکتا تھا، وہ جو آج بھی اپنی خوبصورتی میں لاجواب تھی۔ میں سوچتا رہا، جلتا رہا۔ میں کمرے میں واپس آ گیا، دروازہ بند کیا، بستر پہ لیٹا، چھت کو دیکھتا رہا۔ روشنی مدم تھی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی، دل میں سکون نہیں تھا، ہر طرف صرف پچھتاوا تھا۔ میرے کانوں میں بابا کی آواز گونجتی رہی، ماں کے آنسو دل پہ گرتے رہے، صفورہ کی خاموشی چیختی رہی، حنان کی مسکراہٹ دل چیرتی رہی۔ میرا دل چاہا وقت رک جائے یا مجھے معافی کا کوئی موقع دے دے، لیکن وہ دروازے بند ہو چکے تھے، راستے ختم ہو چکے تھے۔ وہ صفورہ جو کبھی میری تھی وہ اب کسی اور کی تھی۔ وہ میری بھابھی تھی، وہ میری ماں کی بیٹی جیسی بہو تھی، وہ میرے باپ کے فخر کی علامت تھی، وہ میرے گھر کی روشنی تھی، لیکن میرے لیے صرف ایک سایہ تھی جو کبھی میرے قریب تھا مگر اب بہت دور جا